بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے ایک ویڈیو پہلے موجود ہے، وہ آپ احباب نے بڑی محبتوں سے نوازا، کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے لوگوں نے دیکھی ہے۔ دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے اس میں صرف ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح درجے کی حدیث ہے، دونوں نے اس کو درج کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر گھوم رہے ہوں گے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یعنی پریشان ہوں گے۔ ظاہر ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو جبار ہونا ہے، قہار ہونا ہے، وہ گناہگاروں کے لیے سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے اس دن تمام احباب پر۔ اس دن گڈمڈ ہو کر گھوم رہے ہوں گے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ اس طرح کریں، آپ میرے بیٹے ابراہیم کے پاس چلے جائیں۔ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم کے پاس چلے جائیں گے، جا کر کہیں گے آپ خلیل اللہ ہے، آپ ہمارے لیے شفاعت فرما دیں، ہمیں شفاعت اللہ سے لے دیں۔ آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آپ حضرت موسیٰ کے پاس چلے جائیں۔ لوگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا ہے آپ نے، تو آپ ہمیں شفاعت لے دیں، اللہ سے شفاعت مانگ دیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں گے، آپ کہیں گے کہ اے لوگوں میں اس کا اہل نہیں، آپ اس طرح کریں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ وہ کلیمت اللہ بھی ہیں، وہ روح اللہ بھی ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آ کر کہیں گے اب ہمیں شفاعت لے دیں اللہ سے، ہماری شفاعت فرما دیں آپ۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ اس طرح کریں، آپ لوگ محمد کی طرف چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حدیث کے لفظ سنیں اور مزہ لے، حدیث بھی کبھی کبھی سن کر اس کو محظوظ کرنا چاہیے اور مزہ اس کا لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا فیاتون عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، فیقول لست لہا ولیکن علیکم بمحمد، ہم نے کہا میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم لوگ محمد کی طرف چلے جاؤ۔ اب جو حضور علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا فیاتونی، پس وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَأَقُولُ أَنَا لَهَا، مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہاں پہ وہ بڑا خوبصورت شعر کہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إِلَى غَيْرِي، آدم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ وہاں جب آتے ہیں میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور سے آ کر لوگ کہیں گے حضور آپ ہمیں شفاعت فرما دیں، لے دیجئے، آپ ہماری شفاعت فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے کہاں تھے، میں اسی کام کے لیے ہوں بھائی، انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے ہوں۔ حضور سجدے میں چلے جائیں گے، جب سجدے میں چلے جائیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب سر اٹھا، آپ جو کہیں گے وہ مانا جائے گا، آپ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا میرے رب میری امت۔ حضور اللہ فرمائے گا اے حبیب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ حضور اسی طرح اٹھیں گے، سبھی کو جنت میں لے آئیں گے، پھر سجدے میں سر، پھر اللہ فرمائے گا کہ اے حبیب سر اٹھائیے، آپ جو کہیں وہ مانا جائے گا، جو مانگیں وہ دیا جائے گا، جو شفاعت آپ جن کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور میری اللہ میری امت، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت۔ اللہ فرمائے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے یا ان کو لے آؤ، تھوڑا سا بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکال لو، لے آؤ، حضور ان کو بھی ساری شفاعت فرمائیں گے، جنت میں لے آئیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، یہ ہے وہ ہم اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر تو حضور کی شفاعت
मकाम महमूद देकर मानना है, आज मानो दुनिया में। हुजूर अलैहिस्सलाम तीसरी बार सजदे में सर रखेंगे, जब उठाएगा अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा ए हबीब छोटे से राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में ईमान है, ए मेरे हबीब उनको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले आइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसा करेंगे। चौथी मर्तबा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब सर उठा, जो कहोगे माना जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा, शफात करोगे शफात कबूल की जाएगी। अब आखिरी अल्फाज जरा सुन ले कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा मेरे रब मुझे इजाजत दे कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसे जहन्नुम से निकाल लूं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आपके लिए ये नहीं था, फिर भी मुझे अपनी इज्जत और जलाल और किब्रियाई और अजमत की कसम है कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मैं उसे जहन्नम से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर। यह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शफात, यह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मकाम। एक और हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि हजरत सैयदना अनस ही रिवायत करते हैं, हसन दर्जे की हदीस है, इमाम तिरमिजी ने इसको नकल किया है 2433 नंबर में, कि हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की आप क़यामत के दिन मेरी शफात फरमाएंगे? आपने फरमाया हाँ मैं शफात फरमाऊंगा। तो हजरत अनस कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपको कहां पे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको कहां पे तलाश करूंगा? आपने कहा कि मैं पुल सरात पे हूंगा। अगर मैं, हजरत अनस कहते हैं अगर आप वहां ना मिले, आपने कहा कि अगर मैं पुल सरात पर ना हुआ तो मुझे तू तराजू के पास तलाश कर लेना। हजरत अनस कहते हैं अगर आप वहां पे भी ना हुए तो आपने कहा कि फिर मुझे हौज़े कौसर पे देख लेना। यह कहने के बाद कहा कि अंश में इन तीनों जगहों पर किसी एक जगह पर जरूर मौजूद होगा। अब तीनों जगहों में से किसी एक जगह पे मौजूद होने का मतलब क्या है आप जरा समझे। अगर पुल सिरात में है तो अपने गुनाहगार उम्मतियों को सहारा दे रहे होंगे, अगर तराजू में है तो जहां नेक अमाल तोले जाएंगे उसकी तरफ खड़े होकर आप उसमें कुछ ना कुछ अता फरमाते होंगे, और अगर आप हौज़े कौसर से हैं तो हौज़े कौसर से भर भर के जाम अपनी उम्मत को पिलाते होंगे। अल्लाह अकबर। यह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान जो क़यामत वाले दिन दिखाई जाएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।